یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. یوں تو مریم بھی ہیں ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی. یوں تو مریم بھی ہیں ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی. بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. آخر میں وہ کہتا ظلم تھا جبر تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے. بات جب حق و باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. اللہ 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 اللہ
آئی نہیں آئی میں ناراض نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور بیٹے کہتا ہوں، اپنے نبی سے وفا کرو. کیا کرو؟ وفا کرو. میں نے آپ کے 100 روپیہ لاگت زلفے رکھی ہیں، کون ہے آپ میں سے جو میرے لیے یہ کام کرے؟ میں نے رکھی. اس لیے جو آئی ہیں الحمدللہ ان کو حضور نے بلایا. تو آپ میرا خطاب آرام سے سنیں گی یا چاں کریں گی؟ جی چاں کریں گی. تو پھر ادھر ڈھول والے 4 میں بٹھا لیتا ہوں آپ. جواب بڑا لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا اخلاق سے بھی بات آپ سے بول. یہ جو تحفہ آیا تھا نا آپ کے لیے، یہ تحفہ میں بڑا پریشان تھا، کسی طرف سے تحفہ نہیں ملا، ہر ایک نے انکار کیا. مجھے ایک شاہ صاحب نے فرمایا آپ یہاں دعا، میں نے وہاں دعا کی، میں نے وہاں عرض کیا آقا کریم سے کیا کہا ان کو اگر تحفہ میں نے نہ دیا تو میری ناک کٹ جائے. انہوں نے مجھے دوسری رات بلایا اور حضور علیہ السلام کی زلف مبارک کا بال مجھے دیا. قاضی صاحب لے جائیں جب تک چاہ میں اپنے پاس رکھوں. یہ حضور کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کو بلایا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. لائٹ گئی ہے یا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم صدق الله مولانا العظيم. ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تمہیں ماں باپ و ابناؤکم تمہارے بچے، وازواجکم تمہاری بیویاں، اور آگے پھر لمبے نام آتے ہیں جو میں ترجمہ شارٹ کر کے، تمہارے خاندان و عشیرت، تمہارا خاندان اپنا نام گنتے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کے کمانے کی تم فکر کرتے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ان بیلنس اپ ڈاؤن قیمت ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے. ان کو ایک لائن پہ لگا ہے، محبوب ذرا ان سے کہہ دے بیوی، بچے، ماں باپ، کاروبار، تجارت، اور وہ بلڈنگ جن کو تم پسند کرتے ہو، ان کو ایک لائن میں لگا ہے. اب دوبارہ گنے، ماں باپ، بیوی بچے، خاندان، مال، تجارت اور بلند و بالا بلڈنگ، یہ ایک لائن میں کھڑی کر دی. اب ذرا ساری لائن کو نوٹ کریں. اور ادھر اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، محبوب ان کو بتا دے ان کو پسند کرتے ہو یا اس محمد کو پسند کرتے ہو. بیٹے میں نے وہ نام بتا دیے نا، کیا کیا نام تھے؟ ماں باپ بولیے، بیوی بچے، فیملی، کاروبار، تجارت، بلڈنگیں، ان کو ادھر کر دیا. ان پوری اس لائن میں نہ خدا رکھا نہ مصطفیٰ رکھا، محبوب کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا. فرما سونا تو ادھر ہے، میں ان سے پوچھ لوں یہ تمہاری بیگم ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے بچے ہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ کاروبار، انہوں پسند کرنا یا میرے یار میں پسند کرنا. آگے فرما وجہاد فی سبیل، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا. پیزا کھانا تو کوشش کرتے ہو، سموسے پکوڑے کھانے تو کوشش کرتے ہو، اپنے لیے پسند کی شے لینی ہو تو کوشش کرتے ہو. اتنا بتاؤ میرے یار کے لیے بھی کوششیں کرو گے کہ نہیں کرو؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ نہیں یا اللہ ان کو بھی پسند کرتے، تیرے محبوب کو پسند کرتے. یہ جواب ہونا چاہیے
یا دنیا پسند جواب ہونا چاہیے؟ دنیا یا مصطفیٰ؟ آگے آپ کا نام سب کا آیا ذرا تکڑے ہو. آگے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اللہ نے فرمایا میں باغیچہ لگا دیا. باغیچہ اس میں کیا کیا لگا ہے؟ آپ لگاتے ہیں نا گلاب کا پھول, چمیلی کا پھول. اللہ نے کائنات کا باغ سجایا اور فرمایا باغ میں نے لگا دیا. اور اس میں اگایا کیا؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. رنگ برنگی رغبتیں لگائی, چاہتے. آپ موسم بہار کا ہوگا تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بازار جاتی ہیں تو پکوڑے کی خوشبو بڑی دور سے آتی ہے تو ان کی ناک کیس بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے, اتنی تیز ہوتی ہے. میرے ساتھ گھر کی ہانڈی جل رہی ہو تو وہ تیز نہیں ہوتی. پکوڑے کی آ جائے گی, پیزا کی آئے گی, اور ایسی ہٹ میاں بھی سن کے پریشان ہو جاتا. بیگم صاحب آپ کی ہٹ تیز نہیں, آج موسم بڑا کرارا. تو وہ جو گھر میں آپ پکڑا رکھتے ہیں وہ تو سارا پکوڑا بن گیا. آگے کیا فرمایا؟ شہوتیں, رغبتیں, چاہتیں. اچھا چاہت کس میں رکھی, رغبت کس میں رکھی؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. میں نے عورتوں کو بھی سجا کر باغ میں لگا دیا. پہلا نمبر ہی آپ کا. وہ جو باغ سجا تھا نا دنیا کا بیٹے, اس میں پہلا پھول کا نام کیا ہے؟ عورت. انسان عورت کی طرف بھاگتا. پہلی لسٹ میں نام آ گیا. اگلا من النساء, اور والبنین, اولاد بچے وہ کیا دیے؟ والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة, سونا چاندی کے ڈھیر وہ بھی لگا دی. والخیل المسومہ, اس وقت سواریاں گھوڑے ہوتے تھے قیمتی سے قیمتی. اللہ نے فرمایا تیز سفر کرنے کی سواریاں. والانعام والحرث, کھیتیوں میں اگانے کے اسباب جو سامان کام کر وہ بھی لگا دیا. آگے کیا فرمایا؟ اب آپ کا پہلا نمبر ہے نا کہ دوسرا نمبر ہے؟ اب وہ آیت کا پہلا جواب دینا. وہاں فرمایا لوگوں کے لیے عورت پیدا کی, بچے پیدا کیے, رغبتیں رکھی کھیتی میں, سونے میں, چاندی میں, رکھ کر فرمایا محبوب یہ غلام تیرے ان کے پیچھے مارے مارے پاگل ہوئے پھرتے. کوئی عورت کے پیچھے جا رہا ہو, کوئی مال و متا کے پیچھے جا رہا ہو, کسی کی اولاد نہیں, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, بچے نہیں, کسی کے پاس کاروبار نہیں, کوئی سونے کے لیے ہے, کوئی چاندی کے لیے ہے, کوئی کھیت کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبل بنانے کے لیے کوشش کر رہا. والخیل المسومہ والانعام والحرث, یہ سارے نام لے کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سارا مال دنیا کا کھیل ہے. بیٹے رہنے دو پلیز, اللہ کرو جو ہو رہا ہے چلنے. اس میں وہ سارا کچھ میں نے ادھر لگایا ہوا, آپ کو تکلیف ہو. جب سارا کچھ لائن پہ لگا دیا تو آگے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا کھیل. واللہ عندہ حسن المآب, عورت کے پیچھے جانے والوں, بچوں کے پیچھے جانے والوں, سونا اور چاندی کے اوپر مار مٹنے والوں, یہ ساری باتیں, گھوڑے, فصلیں, ان کے پیچھے مرنے والوں, سب کچھ یہ نہیں ہے. سب کچھ مصطفیٰ کی امت کے لیے میں نے وہاں جمع کر کے رکھا. یہ بات کرتے آگے محبوب کا فرمایا محبوب دنیا کو چھوڑ کر جو تیرا بنے اسے خوشخبری دے دے, وہ بندہ خدا ہے. جو تیرا نہیں بنتا وہ میرا بندہ نہیں. یہ دو آیتیں آپ کو سنا دی. اب میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے مطلب کی بات. ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیں کہ اگر تمہیں ماں باپ و ابناؤکم, تمہارے بچے, وازواجکم, تمہاری بیویاں, اور آگے پھر لمبے نام آتے ہیں جو میں ترجمہ شارٹ کر کے
تمہارے خاندان و عشیرتکم، تمہارا خاندان، اب ذرا نام گنتے جائیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کے کمانے کی تم فکر کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ان بیلنس اپ ڈاؤن قیمت ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے. ان کو ایک لائن پہ لگایا، محبوب ذرا ان سے کہہ دے بیوی بچے ماں باپ کاروبار تجارت وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بلڈنگ جن کو تم پسند کرتے ہو، ان کو ایک لائن میں لگا. اب دوبارہ گنے، ماں باپ بیوی بچے خاندان مال تجارت اور بلند و بالا بلڈنگ، یہ ایک لائن میں کھڑی کر دی. اب ذرا ساری لائن کو نوٹ کر، اور ادھر اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، محبوب ان کو بتا دے ان کو پسند کرتے ہو یا اس محمد کو پسند کرتے ہو. بیٹے میں نے وہ نام بتا دیے نا، کیا کیا نام تھے؟ ماں باپ بولیے، بیوی بچے، فیملی، کاروبار، تجارت، بلڈنگیں، ان کو ادھر کر دیا. ان پوری اس لائن میں نہ خدا رکھا نہ مصطفیٰ رکھا، محبوب کو اٹھا کے دے بٹھا دیا. فرمایا سونا تو ایڈے گئے، میں ان سے پوچھ لوں یہ تمہاری بیگم ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے بچے ہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ کاروبار، انہوں نے پسند کرنا ہے، یہ میرے یار نے پسند کرنا. آگے فرما وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا. پیزا کھانا تو کوشش کرتے ہو، سموسے پکوڑے کھانا تو کوشش کرتے ہو، اپنے لیے پسند کی شے لینی ہو تو کوشش کرتے ہو. اتنا بتاؤ میرے یار کے لیے بھی کوششیں کرو گے کہ نہیں کرو؟ کیا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ ان کو نہیں پسند کرتے، تیرے محبوب کو پسند کرتے ہیں، یہ جواب ہونا چاہیے یا دنیا پسند جواب ہونا چاہیے؟ دنیا یا مصطفیٰ؟ آگے آپ کا نام سب کا آ رہا، ذرا کڑے ہو. آگے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ نے فرمایا میں باغیچہ لگا دیا. باغیچہ اس میں کیا کیا لگائے؟ آپ لگاتے ہیں نا گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول. اللہ نے کائنات کے باغ سجایا اور فرمایا باغ میں نے لگا دیا، اور اس میں اگایا کیا؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، رنگ برنگی رغبتیں لگائی، چاہتیں. آپ موسم بہار کا ہو نا، تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں بازار جاتی ہیں تو پکوڑے کی خوشبو بڑی دور سے آتی ہے، تو ان کی ناک یہ بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے. میرے گھر کی ہانڈی جل میں ہو تو وہ تیز نہیں ہوتی. پکوڑے کی آ جائے گی، پیزا کی آئے گی، اور ایسی ہے میاں بھی سن کے پریشان ہو جاتا، بیگم صاحب آپ کی تیز نہیں آج موسم بڑا پیارا، تو وہ جو گھر میں آپ بکرا رکھتے ہیں وہ تو سارا پکوڑا بن گیا. آگے کیا فرمایا؟ شہوتیں، رغبتیں، چاہتیں. اچھا چاہت کس میں رکھی، رغبت کس میں رکھی؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، میں نے عورتوں کو بھی سجا کر باغ میں لگا دیا. پہلا نمبر ہی آپ کا. وہ جو باغ سجا تھا نا دنیا کا بھی تھے، اس میں پہلا پھول کا نام کیا ہے؟ عورت. انسان عورت کی طرف بھاگتا ہے. پہلی لسٹ میں نام آ گیا. اگلا من النساء، اور والبنین، اولاد بچے اگا دیے. والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے ڈھیر وہ بھی لگا دیے. والخیل المسومہ، اس وقت سواریاں گھوڑے ہوتے تھے قیمتی سے قیمتی، اللہ نے فرمایا تیز سفر کرنے کی سواریاں. والانعام والحرث، کھیتیوں میں اگانے کے اسباب جو سامان کام کر وہ بھی لگا دیا. آگے کیا فرمایا؟ اب آپ کا پہلا نمبر ہے نا کہ دوسرا نمبر ہے؟
اب وہ آیت کا پہلا جو مت ہے نا وہاں فرمایا لوگوں کے لیے. عورت پیدا کی, بچے پیدا کیے, رغبتیں رکھی کھیتی میں, سونے میں, چاندی میں, رکھ کر فرمایا محبوب یہ غلام تیرے, ان کے پیچھے مارے مارے پاگل ہوئے پھرتے ہو. کوئی عورت کے پیچھے جا رہا ہو, کوئی مال و متا کے پیچھے جا رہا ہو, کسی کی اولاد نہیں, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بچے نہیں, کسی کے پاس کاروبار نہیں, کوئی سونے کے لیے ہے, کوئی چاندی کے لیے ہے, کوئی کھیت کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبل بنانے کے لیے کوشش کر رہا. والخیل المسمى والانعام والحرث, یہ سارے نام لے کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سارا مال دنیا کا کھیل ہے. بیٹے رہنے دو پلیز, فضل نہ کرو, جو ہو رہا ہے چلنے اس میں وہ سارا کچھ مانے ادھر لگوایا ہوا آپ کو تکلیف ہو. چاندی کے اوپر نہ مٹنے والوں, یہ ساری باتیں گھوڑے فصلیں ان کے پیچھے مرنے والوں, سب کچھ یہ نہیں ہے, سب کچھ مصطفیٰ کی امت کے لیے میں نے وہاں جمع کر کے رکھا. سبحان اللہ. یہ بات کر کے آگے محبوب کا فرمایا محبوب دنیا کو چھوڑ کر جو تیرا بنے اسے خوشخبری دے دے, وہ بندہ خدا ہے. جو تیرا نہیں بنتا وہ تیرا بندہ نہیں. یہ دو آیتیں آپ کو سنا دیں. اب میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ کے مطلب کی بات میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. مغرب کی طرف بھاگے, مغرب کے پرندے مشرق کی طرف بھاگے, فضاؤں میں ایک عجیب ہلچل ہے, سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا رہا. ادھر سے بھی آواز آتی تھی, ادھر سے بھی آواز آتی تھی, اور آواز کیا تھی؟ مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے, مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. اب آپ کہیں گے مبارک تو زمین پر ہوئی تھی. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو بلا کر فرمایا, لفظ سنیے حدیث میرے پاس. اللہ پاک نے فرشتوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا بھائی میرا محبوب آنے والا ہے, تیار ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا ایک دوسرے کو مبارک دو, میرے محمد کی آمد ہونے والی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ الفاظ میرے سامنے, فرشتوں نے مبارک دینا شروع کر دی. ابلیس کو پتا چلا, وہ پہنچ گیا. ابلیس کو خبر ہوئی, مجھے پہلے والی تھی نا, میں نے آج بھائی کو پتا کہ اس نے بھی کہا تھا میں نے وہ دے یہ گرم بہت. ابلیس کو پتا چلا کہ آج میلاد والا آ گیا. یہی ہے نا بات لوگوں کا, ہاضمہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے ہاضمہ خراب ہے. ہماری بہنیں ذرا نوٹ کریں, آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہو کہاں لکھا ہوا میلاد؟ دنیا لاؤ, لائٹنگ کرو, یہ کہاں لکھا ہوا؟ یاد رکھیں میلاد نہ تو صحابہ نے منایا نہ حضور نے منایا. ٹھیک ہے, ایک جواب دوں گا, ساری عمر یاد رکھیں, تھپڑ مارے وہ نہیں جو آپ کے ہاتھ کا علم کا تھپڑ ہے. سوال کا جواب یاد رکھیں, میلاد صحابہ نے منایا یا نہیں منایا چھوڑ دے, میلاد حضور نے منایا یا نہیں منایا چھوڑ دے. اللہ سے پوچھیں مولا تو ہی تھا, سارا تو مسئلہ حل ہو گئے. ہمارے ہاتھ یہ قوم بیٹھی ہے جس کا روڑے نہیں جاتا, جنیا لگ جائیں تو دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں, مرچیں لگ جائیں تو زیادہ مرچ چبھتی, تو مرچ شادی کی نہیں تو چبھتی, لڑیاں شادی کی نہیں چبھتی. دادا نے تیرا میلاد آتا تو کوئی مٹھے لگ جاتے. تو باری تعالیٰ کیا جواب ہے؟ تو نے بھی میلاد دیا تھا. تو سورہ آل عمران, سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران. ساری بولے, لنگر بھی لیتے جائیں, بات بھی سنتے جائیں. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران. آیت نمبر ہے 80. آیت نمبر 80. آپ اردو میں لکھتی ہیں میری شادی ہو رہی ہے کارڈ پر, ٹھیک ہے, انویٹیشن کارڈ جو ہوتا ہے. انگریزی میں آپ کو اور لکھتے ہیں, عربی میں کتاب اور لکھتے ہیں. ابھی شادی ہونی نہیں ہے, ابھی کارڈ پرنٹ ہوئے, پھر آپ نے لوگوں کو بلایا, پھر چن چن کے کہتی ہے, پھر جس کی شادی ہوتی وہ نام لیتی, نہیں فلانے کو بلائیں, وہ میری سہیلی ہے, فلانے نہیں بلائیں, ہمیں دیوے کا کھنا, سارے دعوے کھا جائے, تم نے بلائیں, دیتی کچھ بھی نہیں. آپ کہتے ہیں یہ تو نہ کروں, آپ اس کا نام لکھتے ہیں,
وہ آپ کے بنتے ہیں مہمان. کیا بنتے ہیں؟ مہمان. مہمان. دیکھ لو گئی مان کرنا تو پیسے نہ لیں میری سے بھی مان کرنا انہیں رکھا کر رہا دیتا یہ شہری کوئی تو نہیں. ایک اگر روز روز شادی پترا روز ایک ہی پس آتا تو میری کسے کہنا نہیں. یہ گرم ہو یہ دے دو. امی یہ بات میری سہیلی ہے اس کو کچھ نہیں کہنا. اچھا تو اس کو کچھ نہیں کہنا. تو جو پکا اس کا کیا کریں اندر رکھا جو پکا اس کا کیا کریں امی آپ کو یہ اللہ ہو دے دے گا. جملہ سنے وہاں اللہ ہو دے گا. جب آپ اس کو بلاتے مہمان بناتے پھر آپ پروٹوکول دیکھتے کس کو بلائیں. آپ کے پروگرام میں بن بلایا آ جائے تو آپ کہتے ہیں تم کتنے سکے آپ حساب میں کہا کتنا موٹا ذکر ہوتا آپ کو باقی کام کے نہیں دیتے. سچی بولے یہ جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ایسے ہی ہوتا ہے. تحفہ دیتی پھر آپ کہتے چلو اس نے مجھے 500 دیا میں 1000 دیا. آپ کہتے اس نے مجھے پنکھا دیا میں اے سی دیا ہوں اے سی دیا تو میں گاڑی دیا ہوں. چلو چوری کی صحیح دے دو ہوں بعد میں کھانے والے حساب پورا کر لیں. یہ ہر انسان کی کوشش ہوتی. اگر آپ بلائیں تم کر تو اگلے دن آپ کہتے ہیں میرے گھر میں مہمان آئے تھے میرے پروگرام میں برتھ ڈے پہ مہمان آئے تھے فلایا تھا. آپ سناتی ہیں خوش ہوتی ہیں خوش کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ خوش ہو اور کوئی سنے اس کے منہ کے تیور بتا دیتے کہ پتہ نہیں آپ کی بات پسند ہے یعنی نہ پسند کرے آپ منہ موڑ لیتی. زیادہ بھاگ میں نہیں سناتی. آپ رجسٹر بھی چھین لیتی. میں نے کھولی شادی دی فلم شادی کی پکچر نہیں دکھانی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بیٹیاں بیٹھی اونچا بولے کہتے ہیں. ہے نا یہ بات. مہمان بلائے پسند کیا دعوت دی کھلا کے بھیج دیا. اگلے دن چرچا ہوتا میرے گھر فلانا آیا سی. اچھا فلانا بھی آیا اوہو تو تمہاں کھوایا تھی اچھا فلانا کھانے کھوائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کو سنا رہا ہے اس کو نہیں بلایا کیوں کسی کھانے نہیں گئے لگے. ستانا کھوائے پاک اتنا ہو گیا. برات راستے میں پکوڑے کھا کے آئی حیدہ ہو گیا آپ کا کھانا ہی گیا نہیں نا پتا ہو. تو بیٹے آپ سناتی ہیں اگلے دن خوش کرتی ہیں خوش ہوتی. قرآن کہتا لوگوں تم اپنے پروگرام کرتے ہو لوگوں کو بلاتے ہو. ایک پروگرام کر کے اگلے دن تم بتاتے ہو کرنے سے پہلے نہیں بتاتے. کرنے سے پہلے خاص آپ کو علم ہوتا کچھ ہوگا. سارا منظر جب آپ دیکھ لیتی ہے گلا بن جاتا پھر سناتی. اللہ فرماتا لوگوں ایک اجتماع میں نے بھی کیا تھا اس میں تمہیں نہیں بلایا تھا اہل کو نہیں بلایا تھا. مولا اس محفل کے مہمان کون تھے؟ فرمایا میری بزم کے مہمان انبیاء تھے. تمہاری مخلوق خدا اور میرے اجتماع کے جو حاضرین تھے وہ انبیاء تھے. تمہاری طرح ان کو کیا کھلایا؟ فرمایا وہاں نور والے تھے تو لنگر بھی نور والا تھا. قرآن پڑھی میں نے ان کو کتابیں دی ان کو نبوت کی ان کو حکمت کی. پہلے نبیوں کا نام لیا پھر دینے کی بات آئی. یہ نہیں فرمایا میں خوا کے بجا دیتا نا. فرمایا میں نے ان کو بند کر دیا خبردار نگرنا نہیں. وہ سارے بند ہو گئے. تو ہر نبی پوچھنے لگا مولا بلایا کیوں؟ فرمایا بھی بتاتا ہوں. جب بلا لیا سارے بیٹھے. اب دیکھیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اللہ کے سامنے ہر رسول اللہ کے سامنے. اب اللہ پاک کے جتنے نبی آئے مثلا آدم آئے انہوں نے دنیا میں تشریف لا کر کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں کلمہ پڑھو. تو اس وقت کلمہ حضرت آدم کا جو پڑھتے تھے وہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. موسیٰ آئے انہوں نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں کلمہ پڑھو. ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ آئے ان کا کلمہ تھا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں کلمہ پڑھو. کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی اپنے کلمے خود پڑھاتا رہا. یہ نہیں کیا کہ ایک نبی نے دوسرے کا کلمہ پڑھایا ہو. نہیں قرآن میں نہیں آتا. تو جب کلمہ پڑھ لیتا تھا نا نبی تو وہ اس نبی کا امتی ہو جاتا اس نبی کا امتی ہو جاتا تھا. اب مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات پر اپنی توجہ فوکس کرے کہ سب کو بلایا
اور ہر نبی ہر رسول دنیا میں آ کر اپنے کلمے پڑھاتا تھا، کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھاتا تھا۔ تاجدار کائنات کی جب بات آئی فرمایا محبوب یہ کلمے پڑھائیں گے اپنے دنیا میں جا کر، تیرا کلمہ پہلے میں پڑھا لوں پھر ان سے پوچھتا ہوں محمد کا کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پڑھو میرے مصطفیٰ کا کلمہ۔ آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم خلیل اللہ۔ موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ آئے فرمایا میں نبی ہوں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب آدم بھی سامنے ہے، عیسیٰ بھی سامنے ہے، مجھے کہا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے پوچھا کس کا؟ آدم کا؟ بھئی اب تو سارے پھنس گئے نا، بھئی آدم بھی عیسیٰ کے سامنے، آدم کا اگر پڑھے تو عیسیٰ کہیں گے میرا پڑھ، عیسیٰ کا پڑھے تو موسیٰ کہیں گے بھئی تم سے پہلے میں آیا میرا پڑھو، عیسیٰ کا پڑھے تو ابراہیم فرمایا سارے چپ کرو کھانا تھا زیادہ میں آؤں، پڑھو۔ رولا پڑھ گیا کہ نہیں پڑھ گیا؟ اب یاد تعالیٰ یہ سارے نبی اکٹھے ہو گئے، کس کا کلمہ پڑھایا؟ فرمایا کلمہ میں بتاتا ہوں کس کا پڑھایا۔ میں نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو کسی اور کا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ مولا سارے رولا پا دیں گے، فرمایا رولا مکانے کے لیے میں نے صرف ایک ہی کہا بس جہاں سارے کلمے بند میرے محمد کا کلمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس محمد پر ایمان لاؤ۔ اب مائیں بہنیں بیٹیاں لنگر پکڑ کر ذرا اونچا بولے، اب کلمہ کون سا چڑھا؟ پڑھیے لا الہ آگے ایک پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، اگلا بولیے کون کون پڑھ رہا ہے؟ آدم بھی، کون پڑھ رہا ہے؟ ابراہیم بھی، کون پڑھ رہا ہے؟ موسیٰ بھی، کون پڑھ رہا ہے؟ عیسیٰ بھی۔ رب نے ایک نبی نہیں چھوڑا، فرمایا تمہاری جان چھوٹے گی تب جب محمد کا کلمہ پڑھو گے۔ اب بتاؤ وہاں کلمے کس سے چلے؟ جہاں کلمے نبیوں نے چلائے۔ فرمایا آدم جب دنیا میں جاؤ تو آپ ہی پڑھا لیں، میں کوئی نہیں پڑھانا۔ عیسیٰ جی مولا آپ ہی پڑھائیں، میں کوئی نہیں پڑھانا۔ موسیٰ جی مولا آپ ہی اپنا کلمہ پڑھائیں، میں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھانا۔ بارک اللہ ہے تو کدھر چلے گا؟ فرمایا یہاں میرے یار کا چلے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا محبوب کا چلے گا۔ تو جب محبوب کا کلمہ پڑھایا نہ آدم کو چھوڑا نہ عیسیٰ کو چھوڑا نہ موسیٰ کو چھوڑا۔ اب ایمانداری سے بتائیے جہاں کلمے کون پڑھایا؟ آدم نے کہا حضور کا کلمہ پڑھے، بولیے نا۔ عیسیٰ نے کہا حضور کا کلمہ پڑھے، موسیٰ نے کہا بابا جہاں تو بیٹھے ہی ہو جس کا اپنا کلمہ اگر نہیں پڑھو گے تو اگر ٹھیک ہے اپنے کارجہ میں ہو لے ہوں۔ اس نے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ اور پھر اگلی بڑی پیاری بات، کیونکہ میں اختتام پر آ رہا ہوں، جلدی آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا 3 بجے کلوزنگ شروع، جو مائیں بہنیں بیٹیاں دیدار نہیں کر سکی وہ بعد میں جب فارغ ہو جائیں گے اگلے دن تک یاد کر لیں گے شام تک، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں دوبارہ نہیں۔ آپ کو پانی کوئی ایک عورت پانی کے بغیر نہیں جائے گی، وہ میلاد پر ملے گا آج نہیں۔ اور میرا ذاتی خیال یہ کہ میں خود آپ کے گھروں میں آؤں، شکریہ ادا کروں، اندر نہیں جانا میں، شکریہ ادا کروں، میں حضور کا تبرک اپنے ہاتھ سے پیش کروں کہ بیٹا آپ نے ہمارے آقا کی محفل میں حاضر ہوں، یہ تبرک لے لیں، اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ کم از کم آپ کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھو حضور کی چیزیں لا کے ہمیں دیتا، ہم نے نہیں کرتے، ہم نے قسم کھائی ہے کہ اپنے لتا میں توڑنا، دال کوکڑا بن کے رہتا۔ تو فرمایا میرے یار کا کلمہ کرو۔ جب کلمہ پڑھا لیا تو فرمایا سنو آدم جی مولا، سنو عیسیٰ موسیٰ ابراہیم جی مولا، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، تمہیں میں نے نبی کا امتی بنایا، میں نے اپنے رسول کا امتی بنا دیا۔ اب اگلا حکم کیا؟ مولا آپ کیا کریں؟ فرمایا اب میرے مصطفیٰ کے غلام بن کر اس کے کام کرو، اللہ کو کوئی کام نہ کرے، میری یار کی خدمت کرو۔ باری تعالیٰ خدمت کیسے کرے؟ فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس زمانے میں میرا حبیب آ جائے تمہاری تبلیغ بند، تمہاری دعوت بند، تمہارا بات بند، تمہاری کتاب ختم۔ یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا پھر موسیٰ نہیں کرنی،
پھر عیسیٰ نہیں کرنی، پھر ہر گلی، ہر بازار، ہر محلہ محمد کا ذکر ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اتنی خوشی منائی کہ اس نے عام بندہ نہیں داخل کیا بلکہ انبیاء بلایا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آئے۔ اب ذرا اگلے حصے میں چلتے حضور علیہ السلام کی حدیث کیوں لائے؟ سورہ آراف میں آتا فرمایا وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرا رسول اس لیے تمہارے اندر آیا کہ تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہاری بے چینیاں اور تمہارے گناہ اور جس تباہی و بربادی کے دلدل میں تم غرق ہو چکے ہو، میرا مصطفیٰ تمہاری زنجیریں توڑ کر میرے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا۔ جدھر جدھر نگاہ جاتی تھی ادھر ادھر اللہ کا نور رحمت بن کر اوپر آتا تھا۔ اب آپ نے ترتیب سے بیٹھنا ہے، لنگر آپ کو پیچھے سے دینا شروع کریں گے، پھر اینڈ پہ دعا کریں گے۔ بیٹے جلدی کریں۔ تو فرماتی ہیں نور کی بارش میں میرے وجود سے نور نکلا، نور کی بارش میں میرے وجود سے نور نکلا۔ اور آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں جب پیدا ہوئے تو جدھر میں دیکھتی تھی ادھر نور ہی نور کا حالات تھا، اور جس کو دیکھتی تھی وہ نور مصطفیٰ میں نہایا ہوتا تھا۔ اب حضور کی والدہ کا ہاتھ سنیں، فرمایا جب پیدا ہوئے آپ جھنڈے لگاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے؟ 3 جھنڈے دیکھے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا تو میری نظر اتنی دور گئی کہ مشرق میں جہاں جھنڈا لگا وہ بھی میں نے دیکھا، اور مغرب میں جہاں جھنڈا لگا وہ بھی میں نے دیکھا، اور سامنے کعبہ تھا جہاں جھنڈا لگا وہ بھی میں نے دیکھا۔ آپ جھنڈیوں پہ رولے ڈالتے ہیں، کتنے لکھا ہے؟ رب نے جھنڈے لگا دیے، جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ اللہ پاک نے کیا لگائے؟ جھنڈے، وہ بھی آپ کو ہضم نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں آدمی خراب ہو جاتا ہے، ربی الاول آتا تو بس ہضمی بڑی ہو جاتی، بڑی پھکیاں استعمال ہوتی ہیں مگر ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کب ٹھیک ہوتا ہے؟ جب ربی الاول گزر جاتا، اب ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا۔ پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ آپ کو پتہ ہے پتھروں کا بنا ہوا۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد کرام زندہ نہیں تھے، آقا گھر کے والد کرام زندہ نہیں۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، اچانک کعبے کے اندر سے آواز آتی ہے لوگوں مبارک ہو مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ لوگوں مبارک ہو مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ اور پھر امام سلوطی نے لکھا، امام سلوطی نے لکھا کہ جس رات پیدائش ہو گئی تھی